جی ناظرین، معذرت چاہتے ہیں، چھوٹی سی بریک لینی پڑی کیونکہ انٹرنیٹ کا رابطہ ہمارے قبلہ جناب علامہ عباس آبی صاحب کے ساتھ منقطع ہو گیا، تو قبلہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ پھر قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے اور سلام عرض کریں گے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت کے ساتھ ساتھ پرسہ پیش کرتے ہیں ان ایام کی۔ اور ہم نے کل عرض کیا تھا کہ آج ہم باقاعدہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ کوفے کے بازار میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس پر بات کریں گے۔ تو قبلہ اس میں کچھ خاص الفاظ کا بھی استعمال کیا گیا ہے، پہلے تھوڑی سی تمیدی گفتگو وہ ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم خطبے میں جائیں گے۔ جی ہاں، اس خطبے کو اگر ہم ان حالات کے پیش نظر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات واضح ہوگی، ورنہ شاید بہت ساری باتیں سمجھ سے باہر ہوں گی۔ حالات کیا ہوں، تھے؟ حالات یہ ہیں کہ وہ بی بی کے جس کے سر کو سورج تک نے نہیں دیکھا، اور نامحرم تو بہت دور کی بات ہے، قریبی ترین لوگوں نے بھی جس کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھا تھا، وہ اب قیدی بن کر بازار کوفے میں آئی ہیں اپنی باقی اہل حرم کی خواتین کے ساتھ، اور ان مظلوم، یتیم اور ستم دیدہ بچوں کے ساتھ بی بی آئی ہیں۔ تو آپ کے بازوؤں میں رسن بستہ ہے اور ایک بے کجاوا اونٹ پر آپ کو بٹھایا گیا ہے، اور تماشائی چاروں طرف سے جمع ہوئے ہیں۔ ابن زیاد کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی اسیری کا ایک وہاں پر تماشا لگے اور لوگ آئیں اور آ کر کے یزید کی بظاہر اس جنگ میں کامیابی کی خوشی منائیں۔ لوگ آئے، اور جو لوگ کوفے میں تھے وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگے کہ یہ جو قیدی ہیں وہ کس قبیلے، کس خاندان اور ان کا کس شجرے سے تعلق ہے۔ آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی ظاہری خلافت میں کوفے کو اپنا دارالحکومت قرار دیا تھا، پائتخت قرار دیا تھا، اور مدینے سے آپ کوفہ تشریف لائے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ پورے اپنے پریوار کو لے کر آئے تھے۔ اس میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی موجود تھی، ام کلثوم سلام اللہ علیہا بھی۔ تو جناب زینب نے اپنے بابا اور باقی جو معصوم ہستیاں ہیں، علم لدنی سے مالا مال، آپ نے وہاں کی خواتین کے لیے کچھ فقہی دروس اور پھر تفسیر قرآن کے دروس کا آغاز کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہاں کی اکثر خواتین آپ کی شخصیت سے کم و بیش آشنا تھیں۔ تو یہ تھوڑا سا پس منظر۔ اب عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں جانے سے پہلے کوفے کے بازار میں روکا گیا ہے، اور لوگ تماشائی جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ شروع میں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، آہستہ آہستہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں ہیں، کہ جن کو بے کجاوا اونٹوں پر اور بے مقرو چادر لایا گیا ہے، جن کے بازوؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے۔ اس میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام بہت برجستہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی کیا شخصیت ہے۔ آپ کے لیے میں خطبے کے آغاز سے پہلے چاہوں گا کہ اس قدر شور و غل مچایا گیا تھا کہ کوئی کسی کی بھی بات سن نہیں سکتا تھا، اس قدر شور تھا، اور اس شور کے درمیان کسی بھی خطیب کو خطابت کا ذرہ برابر بھی موقع میسر نہیں تھا۔ اور یہ ایک خطیب جانتا ہے کہ کسی جگہ پر اس کو خطبہ دینا ہے، خطاب کرنا ہے، تو اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ خطبہ دے وہاں سب ماحول سب سازگار ہو۔ خاموش بیٹھے،
اگر وہاں خاموشی نہیں ہوگی، شور و غل ہوگا، تو خطبہ ہرگز جو ہے دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی طرح خطبہ دینے کے لیے دوسری اہم کنڈیشن یہ ہے کہ مجمع سننے کے لیے تیار ہو۔ اگر مجمع خود سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کتنا ہی عظیم خطیب ہوگا، اس کی خطابت چل نہیں سکے گی اور وہ گفتگو کر نہیں سکے گا۔ تیسری بہت اہم کنڈیشن یہ ہے کہ خطیب کے لیے بھی حالات سازگار ہوں، یعنی ایک نارمل حالت میں ہو اور جگہ مناسب ہو اس کے بیٹھنے کی یا اس کے کھڑے ہونے کی، تاکہ وہ خطبہ دے۔ اب یہ چوتھی جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ مردوں کے درمیان خواتین خطبہ نہیں دیتی ہیں اور ان کا دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ خواتین کے درمیان بھی مرد کا آ کر کے خطبہ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں ان چاروں کنڈیشنز کو آپ دیکھیں گے تو بالکل ہی برعکس ہے، ٹوٹل ناممکن ہے کہ کوئی ایسی صورت میں، ایسے حالات میں خطبہ دے۔ حالات کیا ہیں؟ شور و غل چاروں طرف ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ پھر جہاں سے خطبہ ہے وہ کوئی ممبر نہیں ہے، کوئی کرسی نہیں ہے، بلکہ بے کجاوا اونٹ ہے، اونٹ ننگی پشت پر بیٹھی ایک خاتون ہے جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ بی بی خواتین عصمت و طہارت سے ہے، ایسی اہل بیت اطہار کی شخصیت ہے کہ جس نے کبھی نامحرم سے گفتگو بھی نہیں کی، اب وہ خطبہ دینے چلے تو کیسے خطبہ دے؟ ان تمام حالات کو پھر مخاطبین کون ہیں؟ دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، اور ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ایسے میں خطبہ ممکن ہی نہیں تھا، مگر کیسے بی بی فاطمہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا، یہ خود اپنی جگہ پر ایک مستقل معجزہ ہے۔ میں اس پر تھوڑی سی ایک اور تمہیدی بات کو رکھنے کے بعد خطبے کے اصل الفاظ کی طرف آتا ہوں۔ اس وقت بی بی نے جب طے کیا کہ ان نادانوں کو اور ان لوگوں کو کہ جو اس وقت تماشائی بن کر آئے ہیں، کس طرح سے میں اپنے بارے میں اور میرے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے بارے میں اور جو واقعات گزرے ہیں کربلا میں آگاہ کروں، تو بی بی نے طے کر لیا کہ مجھے خطبہ دینا ہے۔ طے کر لیا، مگر ایک ایسا کام کہ جو کسی کے لیے بھی نہیں تھا وہ بی بی کے لیے فراہم ہوا۔ وہ کس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو یہاں پر ایک ولایت تکوینی کا اثر عطا فرمایا، جس کے نتیجے میں جب شور چاروں طرف سے مچ رہا تھا تو بی بی نے اپنی اس مصیبت زدہ حالت میں بھی ہاتھ کو بلند کیا اور کوفے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کوفے والو، علی کی بیٹی تم سے بات کرنا چاہتی ہے، گفتگو کرنا چاہتی ہے، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ ایسے جلال اور ایسی ہیبت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ گویا پورا وہ ماحول بی بی کے قبضے میں آ گیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی جب تک بولتی رہیں کسی میں جرت نہیں تھی کہ اپنی زبان کھولے، کچھ بولے، حتیٰ کہ گھوڑوں نے اپنا ہنہنانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو گھنٹیاں اونٹ کی گردن میں تھی، وہ گھنٹیاں بھی جو ہے وہ بجنا خاموش ہو گئی، چھوڑ دیا تھا، خاموش ہو گئی۔ ساری فضا گویا کہ مسلط بی بی ہو گئی ہیں اور پوری کائنات بی بی کے قبضے میں آ گئی ہے۔ جب تک بی بی چاہے بولے اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں۔ یہ خود بھی ولایت تکوینی کا اثر ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کی جانب سے ولایت پاتا ہے تو وہ تصرف کا حق رکھتا ہے، اور کہیں ضرورت پڑنے پر وہ تصرف کرتا ہے اور دنیا اس کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا اثر ہوا۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ، جی
جس طرح سے ابھی قبلہ آپ نے فرمایا کہ خطبے دینے کی ضرورت پڑی، خلوت ایجاد کیوں ہوئی؟ قافلہ پہنچ گیا کوفے، ورود ہو گیا، داخل ہو گئے، تماشائی جمع ہے، اب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ باقی وہ گروہ تو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہو گیا، ہمیں تو بتایا گیا تھا کچھ اور۔ اب وہاں پر کیا ایسا چیز وہ جو ہے وہ ایک ضروری بنی کہ خطبے دیے جائیں، اور خطبے کتنے ہوں، کس ترتیب سے ہوں دیکھیے کہ بی ان کی بی نے آنکھوں کے اوپر پڑنے میں اصل پردے میں ہٹیں؟ اس پورے مقصد کربلا کو دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری لے لی تھی، اور اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی قربانیوں کو میں اکارت جانے نہیں دوں گی، دنیا کے گوشے گوشے تک آپ کا پیغام پہنچاؤں گی۔ اور یہ مبلغہ ہیں، تبلیغ کے اس کام کو اس قدر آپ نے بہترین انداز میں ادا کیا ہے کہ اس کا ایک نمونہ یہی کوفے کے اندر جو بازار کے درمیان خطبہ دینا ہے۔ تو آپ اس خطبے دینے کے اندر جو نکات تھے میں نے بتایا کہ یہ ابتدائی تمہیدی گفتگو میں کہ وہاں پر اس لیے ضرورت ہے کہ پوری اس کائنات کو جہاں جہاں موقع ملا بی بی نے گفتگو کی ہے، اور یہاں پر پہلا پڑاؤ تھا کوفہ، جہاں عبید اللہ ابن زیاد گورنر ظلم و بربریت کا علمبردار بنے بیٹھا ہے، اور پھر وہ اپنے اس طاقت کے نشے میں چور ہے۔ تو سب کی جو طاقت کا مظاہرہ تھا اس کے مقابل میں بی بی کو بھی اپنی اس ولایت کا مظاہرہ کرنا تھا، اور خطبے سے دنیا کو ہلا کے رکھنا تھا، انقلاب پیدا کرنا تھا۔ پوچھا کیا وہ صحیح۔ ضرورت پڑ گئی؟ میں نے جواب میں عرض کیا کہ بی بی ایک انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے، بی بی ان جاہلوں کو بتانا چاہتی ہے کہ انہوں نے کس کو قتل کیا ہے اور کس خاندان سے اللہ اکبر۔ دشمنی مولی ہے۔ یہ بی بی کا تبلیغی جو سلسلہ تھا وہ کوفے سے آغاز ہوا۔ دوسرا جو نقطہ میں عرض کرنے چلا ہوں وہ یہ کہ چونکہ یہ خواتین عصمت و طہارت ہیں اور اللہ نے بھی ان کے پردے کا بڑا خیال رکھا ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کوفے میں مولا علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تھی اور آپ کو جب بیت الشرف کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو آپ نے اس وقت بھی اپنی بچیوں کی رونے کی آواز کو تک نامحرموں تک نہ جانے دینے کے لیے سفارش فرمائی تھی کہ یہ جتنے بھی اپنے عزیز میرے ساتھ چل رہے ہیں ان سے کہہ دو بیٹا حسن کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائیں، میں نہیں چاہتا کہ بی بی زینب یا میری بیٹی ام کلثوم کی رونے کی آواز بھی۔ تو ایسا غیرت مند باپ، کائنات کا مولا، وہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی حالت میں اسی زینب کو کوفے کے بازار میں خطبہ تک دینے کی مہلت دے یا اجازت دے؟ اللہ نے بھی پردہ رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ اگر میں ایک لنک دے دوں، اگر شب معراج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے مولا کائنات کے لہجے میں گفتگو فرمائی ہے تو شاید واہ یہ سبحان میرا اللہ۔ ایمانی تصور ہے کہ شاید اس وقت مولا کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی تھی کہ پروردگار میرا لہجہ اپنے حبیب سے گفتگو کے لیے تو استعمال کر لے، علی کو بڑی سے اس میں خوشی ہوگی، مگر اس کے بدلے میں یہ بھی چاہوں گا کہ جس وقت میری بیٹی زینب مجبور ہو جائے گی کہ وہ کلام اللہ کرے، اکبر۔ وہ خطاب کرے، یا وہ بات ہے۔ تقریر کرے، تو اس وقت دوبارہ اسی لہجے کو جو تو نے آج اپنے حبیب سے گفتگو کے لیے استعمال کیا ہے، اسی لہجے کو بیٹی کے کلام کے لیے بھی مخصوص کر دے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ جناب زینب کا کلام تھا، خطبہ بی بی دے رہی تھی، مگر لہجہ مولا کائنات کا تھا۔ اس کی تاریخی دلیل کیا ہے؟ تاریخی دلیل یہ ہے کہ ایک نابینا صحابی ہیں رسول اکرم کی، وہ اپنے غلام کو چیخ کے کہتے ہیں کہ کیا زمانہ آ گیا ہے، کیا واقعاً بھی یہ روز محشر ہے کہ علی جس میں بول رہے ہیں؟ کیونکہ مولا کائنات کی شہادت کے بعد ممکن ہی نہیں ہے کہ مولا علی واپس لوٹ کر آ جائے اور خطبہ دیں، میں مولا علی کا لہجہ سن رہا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ مرد اور اکبر۔ عورت کے بہرحال آواز میں فرق ہوتا ہے، یہاں مولا کائنات کے لہجے میں
بی بی نے جو خطبہ دیا ہے وہ اس ایک نابینا صحابی نے اس کی تصدیق فرمائی ہے، کہا ہے کہ یہ آواز تو علی کی ہے، یہ لہجہ تو علی کا ہے، مجھے لگتا ہے کہ قیامت آ گئی۔ تو اس کے غلام نے بتایا کہ نہیں، قیامت نہیں آئی ہے، البتہ اس کو غم و اندوہ کا ضرور روز محشر کہا جا سکتا ہے کہ اسی علی کی بیٹی ہے جو اس وقت بول رہی ہے۔ تو مولا کائنات کے لہجے میں گفتگو خود بھی ایک اعجازی مرحلہ تھا کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد بی بی نے جہاں سب کو خاموش کرا دیا ولایت تکوینی کا استعمال کر کے، جہاں مولا کائنات کا لہجہ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، مولا کائنات کے لہجے میں گفتگو کا آغاز ہوا، دنیا خاموش ہے، کسی کو ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا۔ اس غم و اندوہ کی حالت میں بھی جو پروسیجر ہے اہل بیت کا، اس کو آپ نے بھی نظر انداز نہیں کیا۔ یعنی دستور یہ ہے کہ پہلے اللہ کا نام لیا جائے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر رسول اور آل رسول پر درود بھیجا جائے، پھر گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ بی بی نے بھی اپنے خطبے میں اسی طرح کیا، پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا شروع کی، پھر رسول اور آل رسول پر درود بھیجا، اس کے بعد اما بعد کر کے جو اہل کوفہ کو مخاطب کیا، فرماتی یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر والخذل، 3 لفظ استعمال کیے ہیں کوفے والوں کے لیے۔ آپ کا اس سلسلے میں کوئی سوال تھا تو دوہرا دیجئے تو میں آگے بڑھوں۔ جی جی، یہ وہی انہی الفاظوں کی طرف جو میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ ان کے یہ خاص یہ الفاظ استعمال کیے ہوئے، اس کو کھولنا ضروری، کیونکہ کل کی گفتگو سے ہم چاہیں گے یہاں پر ایک نقطہ اور مربوط کریں کہ کل آپ نے بتایا کہ یہ تمام کے تمام افراد جو قاتلین تھے، جو کوفے سے فوجیں آئی تھیں، اور جو تماشا دیکھنے والے تھے، وہی لوگ تھے جو دشمنان اہل بیت تھے، گمراہ تھے، فاسق تھے، مگر اس میں سے اہل بیت کے طرفدار تو ابن زیاد کی جیلوں میں تھے، ان کی تو سرکوبی کی گئی تھی، اور کوفہ ایک دن میں تو ہینڈل ہوا نہیں، 20 سال لگائے گئے کوفے کو کچلنے کے لیے، اور اس وقت اس کی آبادی ہی کتنی تھی۔ تو یہ جو جہاں پر بھی غدار اور مکار اور دھوکے باز کہا جاتا ہے، وہ اٹھا کر شیعوں پہ فٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت کا کوفہ کل بیان ہو گیا تاریخی اعتبار سے، اب ان الفاظوں کی شرابی ہو جائے ذرا۔ بسم اللہ۔ جی ہاں، دیکھیے کل میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ کوفے کو پہلے سمجھا جائے۔ کوفے میں وہاں کوئی شیعہ نہیں تھا، اور جو تھے اقلیت میں تھے، اور ان کو شہید کیا گیا، ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، ان کو مولا حسین علیہ السلام کی مدد کرنے سے روکا گیا قید خانوں میں ڈالنے کے بعد، اور جو نکل کے آئے انہوں نے بھرپور مولا مولا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ بھی دیا، اور کربلا میں کوفے کے جو اصل جو شیعہ تھے وہ شہید بھی ہوئے۔ میں نے کچھ مثالیں دی تھی، جیسے خود ہانی بن عروہ جو ہے وہ کوفے کے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ حبیب بن مظاہر کوفے سے گئے اور ان کو شہید کر دیا گیا کربلا میں۔ تو جو کوفے میں رہتے تھے وہ زیادہ تر فوجی تھے، کرائے کے فوجی تھے، اکثریت جو ہے ان کی جو ہے وہ ہرگز تشیع سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب بی بی نے جو خطبہ دیا ہے یہ بھی بڑے عجیب و غریب انداز میں بی بی نے خطبہ دیا ہے۔ تمام تر اشارے بتا رہے ہیں کہ بی بی نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جنہوں نے دھوکہ دیا، خیانت کی اور فریب سے کام لیا۔ ان 3 لفظوں کو بی بی نے استعمال کیا، یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر والخذل۔ قتل کہتے ہیں خے سے، یہ قاف سے نہیں، خے تیلام، قتل کہتے ہیں جو فریب دے، مکر سے کام لے، دھوکہ دے۔ غدر جو کسی کو آپ کوئی وعدہ کر کے اور اس وعدے کے خلاف چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ اس کی جو پناہ بننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہیں پر اس کو گرا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں غدر۔ بہت خطرناک لفظ ہے، اللہ ہم سب کو ایسی سچویشن سے محفوظ رکھے۔ اور تیسرا جو لفظ استعمال کیا خذل، خذل یعنی خیانت کرنا، بلا کے جو خیانت کیا گیا اور رسوائی میں ڈال دیا گیا ہے، ایسے لفظ بی بی نے استعمال کیے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ
اس میں کوئی شیعہ نہیں ہے، کیونکہ شیعہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو مولائے کائنات کے نقش قدم پر چلے، اور وفادار آج ہوں۔ بھی تاریخ شیعہ بتا رہی ہے کہ جو اصل شیعہ ہے انہوں نے کسی بھی میدان میں فرار کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں چیک کرو تاریخ کو، ابھی بھی دیکھ لیں، جو شیعوں ابھی کی بھی دیکھ لیں، تاریخ آپ کے ہے سامنے ہے۔ وہ اتنی شفاف ہے۔ جی کہ داعش والے پکڑے جاتے ہیں، کبھی خواتین کا لباس برقعے کے اندر، اسلام آباد سے لے کے بغداد تک برقعے پہنے ہوئے ہیں، میک اپ ہوئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب کیمرے کے سامنے آئے تو وہ پھر ایک پوری دنیا نے دیکھا۔ تو یہ تاریخ ہے۔ کہیں پر بھی جو ان کا دفاع کر رہے تھے مقدسات کا، وہ گرفتار ہوئے ہیں، گردنیں کٹی، مگر کسی نے برقعے نہیں پہنے، وہاں سے کوئی خواتین کا جی ڈریس پہن کے بھاگا نہیں ہے، کسی نے ایسی حرکت نہیں کی، جان دی ہے مگر یہ سب نہیں کیا ہے۔ یہ تو تاریخ ہے سامنے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بے شک۔ اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں نا، بی بی نے یہ جب کہا نا کہ اے دھوکہ، فریب اور خیانت والو سنو، الا فلا رقت العبرہ، عجیب ہے، آگاہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں اسی طرح روتے ہوئے رکھے۔ یعنی وہ جو آئے انہوں نے پچھتانا شروع کر دیا، پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو بی بی نے پہلے ہی مرحلے میں ایک زبردست دھچکا جو ان کو دیا، اور ان کے اس رونے کو کہ جو فریب کا رونا تھا، خیانت کا رونا تھا، دھوکہ دینے کے لیے تھا، اس کو آپ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کبھی کم نہ ہو، ولا حدت الزفرہ، اور یہ تمہاری تڑپ بھی کم نہ ہو۔ انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم۔ عجیب ہے، عجیب ہے۔ فرماتے تمہاری مثال ان عورتوں کی ہے کہ جو اپنے بال کی چوٹیاں بناتی ہیں اور پھر کھول دیتی ہیں بغیر اس کے آثار اور اس کے غلط نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہی ہے بی بی؟ یعنی تمہارا جو طریقہ تھا وہ بزدل، نہایت ہی کمزور خواتین جیسا تھا کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کیا۔ پھر تم وعدے کرتے ہو، وعدہ خلافی کر جاتے ہو، پھر تم کہتے ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ عجیب و غریب جملے ہیں۔ حل فیکم الا السلف والعجب والشنف والکذب وملق الاماء، کیا تم میں سے کوئی اس کے علاوہ بھی ہے کہ تم لوگ چاپلوسی کرنے والے اور لوگوں کو فریب دینے والے، جھوٹ سے کام لینے والے، اور اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے رونے والے، اور تم دشمن کے سامنے رونے والے ہو۔ یعنی ظلم کوئی کرتا ہے تو اس کے سامنے تم بھیگی بلی بن جاتے ہو، اور اس کے سامنے تم سر تسلیم خم کر دیتے ہو۔ یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل آئے تھے تو سمجھا کہ سب کچھ جو ہے نا مولا حسین کے ہاتھ میں آ جائے گا تو ان کو ہم اپنا بنا لیں گے۔ آئے، زبردست استقبال کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی خدمت میں ہیں۔ سب نے آ کے ایک ایک کر کے بیعت کی، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد آیا تو زیاد بھی وہاں پر حکومت کر چکا تھا، زیاد بن ابی، اس کا عبید اللہ کا باپ۔ اس کی حکومت میں جو اس نے ظلم و بربریت سے کام لیا تھا، اس کی جو ہیبت تھی وہ کوفے والوں کے اوپر بہت زیادہ تھی۔ جیسے ہی سنا کہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے تو ان سب نے وہ ساری وفاداریاں، وہ ساری بیعتیں جو کی تھیں، سب کو ایک جھٹکے میں توڑ دیا، سب ختم کر کے چلے گئے اور عبید اللہ ابن زیاد کے ہمراہ ہو گئے۔ بی بی اسی طرف اشارہ فرما رہی ہیں کہ تم تو اس طرح کرتے ہو۔ آگے بی بی نے دشمن کی سازشوں میں
تمہاری خاموشی کا جو فائدہ دشمن کو پہنچایا گیا ہے وہ ناقابل بخشش ہے. بی بی نے اس کو ڈکلیئر کر دیا. اب اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا ہے. اس بات کی تمہیں ہرگز معافی نہیں ملنے والی کہ تم نے ایسا کیا ہے کہ دشمن کی سازشوں کو تم نے خاموشی سے عملی جامہ پہنایا ہے اور یہ تم کبھی بھی معاف نہیں کیے جانے والے ہو. آگے فرماتے ہیں کہ او کمرعى على دمنة او کفردة على ملحوظة الا الا بئس ما قدمت لكم انفسكم، کہ یا تو پھر تم اس مزار کے اوپر سجائے ہوئے سنہرے پھول یا چاندی کے وہ چیزیں کہ جو قبروں کو سجانے کے لیے رکھا جاتا ہے اس کی طرح تم ہو کہ ظاہری طور پر آئے ہو کہ اپنے رونے کے ذریعے سے یہ بتاؤ کہ تمہاری ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی ہے. یہ تم اس قبر کے اوپر سجائی ہوئی چیزوں کی طرح ہو جس کا کوئی قبر کے نیچے والے کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی اب تمہارا یہ رونا دھونا، تمہارا یہ چیخنا پکارنا گریا کرنا کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا. الا آگاہ ہو جاؤ، بئس ما قدمت لکم انفسکم، تم نے اپنے لیے بہت برا سامان مہیا کیا ہے. تم نے آخرت میں جو بھیجا ہے نا وہ بہت برا سامان ہے. ان سخط اللہ علیکم، کہ اللہ کا غضب تم پر ہو، وفی العذاب انتم خالدون، اور اس کے عذاب میں تم ہمیشہ مبتلا ہو جاؤ. اتبکون اخی، کیا تم میرے بھائی پر روتے ہو؟ اجل، کہتے عجب عجب، تم میرے بھائی پر گریا کرتے ہو اس طرح. تو شاید وہاں پر کسی نے یا ابا عبداللہ کر کے گریے کی آواز بلند کی ہو، شاید کسی نے روتے ہوئے کہہ دیا ہو اے حسین، واہ حسین کہ ہم پشیمان ہیں، یا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جانے والا ہے. تو شاید بی بی نے اس کی آواز سننے کے بعد یہ کہا ہو کہ کیا تم میرے بھائی حسین پر گریا کرتے ہو؟ اجل واللہ فابکو فانکم احری بالبکا، بس اللہ کی قسم ہے تم روتے رہو، تمہیں رونا ہی زیب دیتا ہے. فابکو کثیرا وضحکو قلیلا، یہ قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ بھی ہے کہ تم اس کے بعد زیادہ سے زیادہ روتے رہو اور کم سے کم تم خوش رہو اور تم کو ہنسنے کا موقع ملے. فقد ابلیتم اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اس کے اثرات کیا ہوئے؟ تھوڑی سی اثرات پہ بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم کربلا اور اس عصر کے حاضر بھی لے کے اثرات چل رہے ہیں. آج دیکھیے، اس کے اثر آج میں اگر یہ کہوں کہ اثرات دیکھنا ہونا تو دیکھیں کہ اس کوفے کے اندر سے جو ان کی نسلیں جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیا، جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیا، جنہوں نے فریب دیا، جنہوں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا بلکہ دشمن کا ساتھ دیا، ان کی نسلوں کو آپ دیکھیں کہ تباہ و تاراج ہو گئی ہیں. اس کے آثار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی رمق کبھی بھی اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف نہیں ہے. کوفے کا حال یہ ہے کہ کوفے کا جو پانی ہے وہ تک کھارا ہے، وہاں کوئی چیز سرشار اور آباد کرنے والی نہیں ہے. آج بھی اسی نسل کے لوگ دھوکہ دینے میں آگے آگے نظر آتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی ان کے بھروسے کوئی مرجع دین نے کام نہیں کیا ہے. مراج اعظام کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ ان پر کبھی بھروسہ نہ کیا جائے. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس فوج میں رہ کر کے، جو کرائے کی فوجی تھے، اس طرح کے عظیم واقعے کو رونما ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سوائے رونے کے کچھ نہیں کرتے. یہ ان کی جو نسل ہے آج بھی اسی طرح ویران ہے، برباد ہے، اور ان کے اندر کوئی خوشحالی نظر نہیں آتی ہے. آگے بی بی نے فرمایا کہ تمہاری یہ رسوائی تمہارے ساتھ رہے گی قیامت کے دن تک. تم اس رسوائی سے نجات حاصل نہیں کر سکتے. وہ ہم دیکھ رہے، یہ رسوائی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے.
وَمُنِيتُم بِشَنَارِهَا وَلَن تَرْحَدُوهَا أَبَدًا، اور تم کسی بھی صورت میں بھی آباد نہیں ہو سکتے قیامت تک کے لیے. وَأَنَّا تَرْحَدُونَ قَتْلَ سَلِيلَ خاتم النبوہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کسی وقت خوشحالی کے دن بھی دیکھو جبکہ تم نے رسول اللہ جو خاتم النبیین ہیں ان کے فرزند کو شہید کیا ہے. وہ معدن رسالہ کہ جو رسالت کے معدن ہیں ان کو شہید کیا ہے. وہ سید و شباب اہل الجنہ، اور جنت کے جوانوں کے سردار کو تم نے شہید کیا ہے. یہاں پر بی بی نے مولا حسین علیہ السلام کے بھی چند القاب دہرائے ہیں، اور وہ القاب کے جو ان کو بھی معلوم تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بے خبر تھے، انہیں القاب کو دہرایا ہے، ان فضیلتوں کو دہرایا ہے. آپ ذرا اس کو بھی دیکھیں کہ مولا حسین نے کربلا میں بھی اسی طرح ہر کربلا میں یزید کے لشکر میں رہنے والے پر حجت تمام کی ہے، ہر ایک پر تمام کی ہے، اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، مزید تم کو بتا رہا ہوں میں کون ہوں، یہ جوانان جنت کے سردار. وہ پھر آگے فرماتے ہیں وَمَلَادُ حَرْبِكُمْ وَمَعَادُ حِزْبِكُمْ، تمہاری جنگ بدترین جنگ تھی جو مولا حسین کے ساتھ تھی، اور تمہاری پارٹی بھی کتنی بدترین پارٹی تھی. وَمَقَرُّ سِلْمِكُمْ، اور تمہاری جو جگہ تھی سکون اور قرار کی اس کو تم نے ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا. یعنی اشارہ کر رہی ہیں کہ اگر مولا حسین کا ساتھ دیتے تو تم سرخرو ہوتے، تم کامیاب ہوتے. دیکھیے آج حبیب ابن مظاہر کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، وہ حر جو لشکر یزید سے نکل کے آیا تھا اور حسینی بن گیا تھا، وہ آج علیہ السلام کہلاتا ہے. اس کی عزت، اس کا وقار آج دنیا میں ہے. دوست دشمن اس کا نام بھی ریکارڈ کے ساتھ احترام کے ساتھ لیتا ہے. تو یہ وہ تمہیں بھی نصیب ہوتا، بی بی فرماتی ہیں کہ یہ تمہیں بھی ملتا اگر تم میرے حسین کے ساتھ ہوتے، اور تم اس خطرناک ہمیشہ کی رسوائی سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا. نتیجے میں تمہارا کوئی بھی اب مقام نہ اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. میں اگر سوال آپ کے ہیں تو کر لیں، اس کے بعد کی جو عبارتیں ہیں میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ کل اس پر بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کو آگے لے جاؤں. کیونکہ ناظرین ہم پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ خطبے کا جو اصل متن ہے عربی کا وہ بھی قبلہ پیش کر رہے ہیں، وہ بھی پیش کیا جائے اور اس کی شرح بھی کی جائے، اور اس سے جو ہے وہ اس کے اردو معنی بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا. جو پر جو یہ سارا معاملہ تھا کوفے کے اندر، جو جس طرح سے آپ نے وہاں کا ماحول بتایا تھا کہ کوفے کا جو ایک ماحول تھا، چونکہ وہ ایک فوجی چھاونی تھی اور وہاں پر بلاد العرب سے مختلف جگہوں سے لا کر لوگ آباد کیے گئے تھے، کوئی ایک رنگ و نسل کے لوگ وہاں پر تھے نہیں. تو یہ جماہیر سے جو خطبہ ہے یہاں پر جو پروپیگنڈا یزید کا تھا اس کو کس طرح سے ناکام کیا گیا ہے، ان خطبات کے ذریعے سے ہو گیا یا اس کی جو اس سے ایک حریت کی لہریں اٹھی، میں چاہوں گا اس پہ اوپر اپنی ماہرانہ رائے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. دیکھیے یہ خطبات ایسے انقلاب آفرین خطبات ہیں کہ ان میں سننے والوں نے تو یقیناً اس بی بی کے خطبے میں جملے جو ادا ہوئے ہیں ان جملوں سے متاثر ہونے کے بعد، وہ خود تو نہیں، وہ تو بی بی نے خود کہہ دیا کہ تمہارا کبھی حال ٹھیک نہیں ہونے والا، مگر جو لوگ اس میں انوالو نہیں تھے، جن لوگوں کو بالکل پر رکھا گیا، جو کوفے کے اطراف میں دیہات میں رہنے والے لوگ تھے جن کو واقع کربلا کی بھنک بھی نہیں لگی، وہ لوگ جن کو صحیح معنوں میں ان کے اوپر حجت بھی تمام نہیں ہوئی تھی، یہ لوگ لبیک کہتے ہوئے آگے آئے. اب آپ دیکھیں گے ایک پورا 2000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار ہو گیا. یا لثارت الحسین، اس کا نعرہ ہی تھا کہ ہم خون امام حسین علیہ السلام کے خون ناک کا بدلہ لینے کے لیے نکلے ہیں، انتقام اور بدلے کے لیے ہم نکلے ہیں. 2000 افراد جمع ہو گئے. ہم آئندہ چل کے کریں گے کہ یہ کس طرح سے تشکیل پائے اور یہ پورا لشکر جو ہے وہ کہاں کہاں سے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا. جو نہضت اس کو تھی، لشکر ابابیل بھی کہا گیا.
جی جو نہضت عاشورائی تھی وہ کس طرح سے سورہ میں تبدیل ہو گئی، اور مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے سورات شروع ہو گئے، اور اس وقت اس کا اثر دیکھا جا سکتا ہے پوری دنیا کا۔ میں نہیں سمجھتا قبلہ، کیونکہ آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، آپ کو اس کا زیادہ بخوبی اور زیادہ اچھا اندازہ ہوگا۔ بعض جگہ جہاں پر اتنی تعداد مسلمانوں کی ہے بھی نہیں، مگر امام حسین السلام کا نام لینے والے ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر چھوٹے چھوٹے قریے کے اندر، ہر جگہ جو ہے وہ مجالس ضرور ہوتی ہے۔ یہ پیغام اب بالآخر پہنچ گیا نا پوری دنیا کے اندر۔ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی ایک آدھ منٹ بات ہوئی ہے، پھر ہم پروگرام کو اختتام کرنے کا۔ اب آپ دیکھیں اسی بات کو جو آپ نے بتائی ہے کہ کوئی ایسا دنیا میں نام نہیں جو 1400 سال کے بعد بھی اس قدر زندہ ہو۔ نام امام حسین علیہ بے شک، السلام کا جو زندہ ہو گیا، السلام اور السلام۔ ایسا زندہ ہوا کہ دن بہ دن اس کی زندگی میں تازگی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی یہ نام پرانا نہیں ہو رہا، نہ آزاداری سید الشہداء پرانی ہو رہی ہے، نہ پیغام حسینی میں کوئی کوہنا پن اور پرانا پن نظر آتا ہے۔ اس قدر یہ تازہ ہے۔ ہر سال جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ابھی اسی سال کا واقعہ ہے۔ چنانچہ ابھی انہی دنوں میں کچھ ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، جب لوگ ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تو وہاں بھی بتایا کہ سویڈن میں چند لوگوں نے دیکھا تو وہ بہت کنسرن ان کو ہوئے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ جو آپ گریہ کر رہے ہیں کیا کوئی ایسا واقعہ کوئی نیوز پہ نہیں آیا ہے، کوئی چینل میں ہم نے نہیں سنی ہے یہ خبر، کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اس قدر گریہ کر رہے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تیسرے امام کو شہید کر دیا گیا۔ کہا اچھا وہ کہاں ہوا؟ کہا کربلا میں ہوا۔ تو کربلا میں ہمیں تو کوئی ابھی نیوز نہیں نظر آ رہی، کوئی بریکنگ نیوز ہے کیا؟ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آج کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال بعد کی پرانی بات ہے۔ 1400 سال پرانی بات ہے؟ حیران رہ گئے کہ آپ لوگ رونے ایسے رو رہے ہیں جیسے اسی سال کا واقعہ ہو، اور اگر کوئی ایسا اسی سال کا بھی واقعہ ہوتا تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس قدر گریہ ہونا چاہیے، مگر آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو بہت حیرانگی کی بات تھی۔ یہ خود معجزہ ہے اپنی جگہ پر کہ مولا حسین کے نام سے ہزاروں کے دلوں پر، لاکھوں کے دلوں پر ایسا اثر طاری ہوتا ہے کہ ہر پاک دل کی آنکھ ضرور نم ہوتی ہے اور وہ گریے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یا آپ چلے جائیں افریقہ میں بالکل جنگل میں رہنے والے، جن کو دنیا کی کسی خبر دنیا کی نہیں ہے، وہ مولا حسین کا نام لے کے روتے ہیں اور سر و سینے کو پیٹتے ہیں۔ پاک دل اگر ہے تو جنگلی کے اندر بھی یہ اثر کرنے والا غم ہے مولا حسین علیہ السلام کا۔ جزاک اللہ، انتہائی مشہور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب آپ کے، کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ کربلا اور عصر حاضر کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ یو کے ٹائم 3 سے 4 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تاریخی اعتبار سے ورود کوفہ کے بعد خطبات پہ ہماری گفتگو رہے گی۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام